اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرے رکوع میں تمام انسانوں کو قرآن مجید کی اصل دعوت پیش کی جا رہی ہے، یعنی اے انسانوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارا اور تم سے پہلے انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اسی نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں تمام اشیاء کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے فائدے حاصل کر سکو۔ اس کے بعد بھی اگر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ پھر لوگوں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو پھر اس جیسا کلام یا اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دکھا دو، لیکن تم یہ نہ کر سکے۔ اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس کے برعکس اس کلام کا معجزہ یہ ہے کہ بہت تھوڑی مدت میں عرب جیسے بے آب و گیا خطے کو ان ان پڑھ لوگوں میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی۔ ایسی قوم کو جو اخلاق سے بالکل عاری تھی اور حد درجہ پست تھی، تمام دنیا کا پیشوا بنا دیا۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، لیکن وہ بھی آج تک اس قرآنی چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ جس طرح یہ کلام الہی برحق اور سچا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی برحق ہے۔ اس سچائی میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کی تعلیمات قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں واقع ہو، ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ جو لوگ اس کی تعلیمات کو قبول کر کے عمل کریں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی اور جنت جیسی زندگی کی بشارت ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جنت کے باغوں کی راحت اور آرام کی خوشخبری۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ سیدھی بات کو بھی اپنی کج فکری کی بنا پر غلط رنگ میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ کسی خاص بات کو سمجھانے کے لیے کبھی مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ جیسی مخلوق کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کس لیے؟ چونکہ ان کے اپنے اندر حق اور نیکی کی طلب نہیں ہے، اس لیے ان کی نگاہیں ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور جو متقی ہیں اور حق کے طالب ہیں ان کو انہی باتوں میں حکمت کے موتی نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خود اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ گمراہ بھی فاسق لوگوں کو ہی کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ اس کی بندگی اور اطاعت کریں گے، لیکن یہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی خواہشات اور دوسرے لادینی نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری نشانی فاسق کی یہ ہے کہ وہ رشتے جن پر تمام تمدن انسانی کا انحصار ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ، ذمہ دار اور مزارع کا رشتہ، کارخانے دار اور مزدور کا رشتہ، آفیسر اور ماتحت کا رشتہ، حاکم اور رعایا کا رشتہ، غرض ایسے تمام رشتوں کو توڑ کر تمدن کو فتنہ اور فساد سے بھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی فاسق لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے، کیونکہ یہ خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو بگاڑتا ہے اور دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ بس یہی فاسق کی تعریف ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں حد سے نکل جانے والا۔ پھر فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ زمین میں جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا۔ پہلے کچھ نہ تھا تو انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزیں پیدا کی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ انسان اب تک اس زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کی ہستی سے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے جس طرح تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح زندگی کے بعد موت دے گا اور پھر نئی زندگی عطا کرے گا، اور آخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تمہیں آخرت کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرنا چاہیے۔ چوتھا رکوع شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ چوتھے رکوع میں انسان کو اس کے حقیقی مقام یعنی اللہ کا بندہ اور خلیف مقرر کیے جانے کا تذکرہ ہے، جس سے انسانی تاریخ کے اس باب کی تفصیلات سامنے آتی ہیں جس کے بارے میں اب تک تاریخ اور سائنس کے طالب علم سرگرداں نظر آتے ہیں۔ قرآن نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ جب زمین اور آسمان اور اس کی کائنات کے جملہ چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز نے اپنا کام شروع کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو زمین میں میرا نائب ہوگا اور میرے دیے ہوئے اختیارات کو میری منشا کے مطابق استعمال کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہمیں خطرہ ہے کہ یہ مخلوق زمین میں فساد اور خون ریزی نہ کرے، ہم ہر وقت جناب کی حمد و تقدس کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا جس کی دنیا میں ان کو ضرورت تھی، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس میں ہر قسم کی خواہشات، میلانات، دنیاوی زندگی کی تعمیر و ارتقاء کے نشیب و فراز سے نوازا اور اس کو اختیار دیا کہ خواہ وہ نیکی کا راستہ قبول کرے یا بدی کا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے جتنا علم ہمیں دیا ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اے آدم ان سب کے نام بتا دو۔ انہوں نے تمام چیزوں کے نام اور حقیقتیں بتا دیں۔ پھر جب حضرت آدم کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کی بزرگی مان کر ان کے آگے جھک جائیں۔ پھر تمام فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ آگ کا بنا ہوا تھا اور جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے اس کا انکار کی بنا پر ابلیس کو قیامت تک اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا اور خاص درخت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس جو کہ ان کا ازلی دشمن بن چکا تھا بڑی مکاری اور فریب سے درخت کا پھل کھانے کے لیے بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس کے فریب میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تم سب جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر ایک مقررہ مدت تک زندگی بسر کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، آخر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تو بہت روئے۔ اللہ نے ان کو توبہ کے چند کلمات سکھائے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب کو دنیا میں رہنا ہے اور میری طرف سے تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی نیک لوگ میری ہدایت لے کر آئیں گے۔ جو میری ان ہدایت پر عمل کرے گا میں پھر ان کو اس اصلی گھر یعنی جنت میں جگہ دوں گا۔ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے میری ہدایت کو نہ مانا وہ دنیا میں بھی بے اطمینانی اور گمراہی کی زندگی بسر کریں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پانچواں رکوع یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ پانچویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قوم تاریخی انسانی میں کئی ہزار برس تک بنی نوع انسان کے سامنے ترقی اور تنزل کا عبرتناک نمونہ بنی رہی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ عبرتناک ابواب قرآن کے ان رکوع میں بیان کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی برائیوں سے باز آ کر ایمان لے آئیں۔ ان رکوع میں بیان کرنے سے ایک غرض یہ تھی کہ یہودی اپنی برائیوں سے باز آ کر ایمان لے آئیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ان خرابیوں سے جن کا تفصیل سے ذکر آئندہ آئے گا بچ کر رہیں۔ انبیاء اکرام کو ماننے والے لوگوں میں جو خرابیاں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، ہر طبقے کے مسلمان ان خرابیوں سے بچ کر رہیں، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح ان کا انجام ہوگا اور منصب خلافت ان سے چھین لیا جائے گا۔
بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات چھوڑ کر اپنی خواہشات کے بندے بن گئے اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر کے اصل دین کو بھلا چکے تھے، تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ کچھ مدت کے بعد اہل مصر نے ان کو مغلوب کر لیا اور ان کو اپنا غلام بنا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آخر حضرت موسیٰ نے ان کو اس غلامی سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل کا روشن ترین زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، پھر انہوں نے دین کو چھوڑا تو آپس میں پھوٹ پڑ گیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے اور انبیاء کے دشمن بھی ہو گئے، اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر پھر سے مصائب اور عذاب نازل ہوئے۔ اس رکوع سے بنی اسرائیل کی سرکشی، عہد شکنی، تحریف دین اور نفاق کا تذکرہ ہے۔ ہم یہاں شک دار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو اور ہماری نعمتوں کو یاد کرو، اور قرآن مجید میں ایمان لے اور جو اس کلام کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ نمبر 2، اشترا آیات الہی، یعنی اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی حقیر مالی منفعت حاصل نہ کرو، اس میں تحریف نہ کرو اور نہ ہی اپنی خواہشات کے مطابق ان کو بدلو۔ نمبر 3، تلبیس حق اور کتمان حق نہ کرو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور مشتبہ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ حقیقت حال سے تم پوری طرح باخبر ہو۔ نمبر 4، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ نمبر 5، حق کو قبول کرنے میں جن مشکلات اور موانع کا تمہیں سامنا ہے، تو اس مشکل اور دشواری کا علاج صرف صبر اور نماز میں ہے۔ صبر اور نماز سے پوری زندگی کے مشکل مراحل میں مدد لی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش کی تو انہوں نے استبدال نعمت کی راہ اختیار کی۔ پہلا انعام یہ تھا کہ فرعون کی غلامی سے نجات ملی، دوسرا انعام یہ تھا کہ کتاب اور فرقان کا عطیہ دیا گیا، لیکن انہوں نے بت پرستی کو اختیار کیا اور گو سالہ پرستی اختیار کر کے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی روش اختیار کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو اور ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ راستہ دکھایا، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر جزیرہ نما سینا میں 40 سال تک رہے، وہاں بادلوں کا سایہ کیا گیا تاکہ دھوپ سے بچے رہیں، من و سلوہ جیسی نعمت بغیر مشقت کے نازل کی۔ پھر انہوں نے شہری زندگی کا مطالبہ کیا تو حکم ہوا کہ ایک فاتح قوم کی حیثیت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ لیکن انہوں نے پھر اس حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے باوجود ہر بات کے مقابلے میں شکر بجا لانے کی جگہ اپنی ہٹ دھرمی سے کام لیا، مفت کی چیزوں پر قناعت نہ کر سکے، کفر با آیات اللہ کی راہ اختیار کی، یعنی اللہ کے وہ احکام جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوں ان کو ماننے سے انکار کر دی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو کہ یہ باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، پھر بھی سرکشی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان کی خلاف ورزی کی جائے، ان کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی تحریف کی جائے یا بدل دیا جائے، یہ آیات سے کفر کرنے کے مترادف ہے۔ بنی اسرائیل کی مزید گمراہیاں، دین حق کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، نسل، خاندان یا مذہبی گروہ بندی یا کسی فرقہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، کس فرقے سے ہے، اس کا تعلق ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان اور عمل کیسا ہے۔ جب کوئی عمل و آزمائش میں پورا نہ ہو تو وہ مغضوب اور نامراد ہوگا۔ اللہ سے عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑا، سبت کے دن کا احکام کی، حدیں توڑ ڈالی، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی سے کام لیا، پھر انہوں نے تعمق فی الدین اور کثرت سوال کی گمراہی بھی انہوں نے کی، یعنی احکام شریعت کی سیدھی تعلیمات کی اطاعت کرنے کی بجائے اس میں طرح طرح کے سوالات گھڑنے شروع کر دیے، ہر بلا ضرورت وقیہ سجیاں کرنا تاکہ سادگی اور آسانی کو سختی اور پیچیدگی سے بدل دیا جائے۔
جس کی مثال رکوع نمبر 8 میں گائے کے ذبح کرنے کے حکم کی ہے۔ بنی اسرائیل کا قتل نفس میں بے باک ہونا جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کی گمراہی اور نافرمانیوں کی وجہ سے قلبی اور اخلاقی حالت کا اس حد تک گر جانا جہاں عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد بالکل ختم ہو جاتی ہے اور آدمی صغیر زندگی پر قانع ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے اصلاح احوال کے بہتر ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کی مزید داستان۔ نمبر 1، ان میں پہلی گمراہی تو یہ ہے کہ ان میں کتاب اللہ کا نہ تو سچا علم رہا اور نہ سچا عمل۔ اگر علم تھا بھی تو اس میں تحریف کرتے تھے۔ نمبر 2، ان میں نفاق کی بیماری پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں سے ملتے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے، اور جب دوسروں سے ملتے تو کہتے تھے ہمیں کچھ علم نہیں۔ دوسروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کچھ علم ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ نمبر 3، ان کے علماء حق فروش ہیں اور عوام کے پاس ضعیف الاعتقادی کی آرزوئے باطلہ اور جہالت کے نظریات کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 3، یہودی علماء کی یہ گمراہی کہ اللہ کے احکام پر اپنی آراء اور خواہشوں کو ترجیح دیتے اور اپنی دانست میں اپنے تصنیف کردہ مسائل کو کتاب اللہ کی طرح واجب العمل قرار دیتے۔ نمبر 5، مزید ان کی گمراہی یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور نجات یافتہ امت سمجھتے اور کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، حالانکہ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لیے نجات ہے، اور جس کے برے ہوں گے اس کے لیے سزا ہے۔ میثاق بنی اسرائیل کی بڑی بڑی باتیں تاکہ نسل انسانی کی نجات کا ذریعہ بنے، وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین سے حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، رشتہ دار، یتیم و مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، ان سے خوش خلقی سے پیش آنا۔ اور نمبر 4، عام لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا۔ نمبر 5، نماز قائم کرو۔ نمبر 6، زکوٰۃ دینا۔ مگر یہ عہد کرنے کے بعد چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی۔ عہد شکنی کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے یہ عہد بھی لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، اور یہ کہ اپنے کمزور لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ جب شریعت کے حقیقی احکامات اور دینداری کی روح باقی نہیں رہتی تو دینداری کی نمائش رہ جاتی ہے۔ بعض پر ایمان اور بعض کا انکار۔ دین کی آسان باتوں پر عمل کیا جاتا ہے جو ریاکاری اور نمائش کا ذریعہ ہیں، اور جن کے کرنے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ علماء یہود اپنی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اور عام لوگ بھی حق پرستی کی جگہ نفس پرستی میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ 11ویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو بدل ڈالا اور ان کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد ان کی طرف پے در پے بہت سے رسول بھیجے، پھر حضرت عیسیٰ کو انجیل دے کر بھیجا اور ان کی سچائی کے لیے ان کو بہت سے معجزوں سے نوازا، اور حضرت جبرائیل کو ان کی مدد کے لیے مقرر کیا۔ لیکن یہودی اپنی پرانی عادت کے مطابق ان کی مخالفت سے باز نہ آئے اور ان کے قتل پر تل گئے۔ جب اللہ نے ان کے من گھڑت تصورات کی تردید کی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم پر اپنے نظریات کے سوا کسی دوسرے دین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم کسی کے کہنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، حالانکہ ایک وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جب مدینے کے دوسرے قبائل ان پر ظلم کرتے اور یہ ان سے شکست کھاتے تو اس وقت اس آنے والے آخر الزمان نبی کے لیے دعائیں مانگتے تھے جس کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ ان کی نسل سے نہیں ہیں، اور حسد، تعصب اور نفس پرستی میں اس حد تک آگے بڑھے کہ ہر قسم کی نعمت میں کسی دوسرے کا شریک ہونا انہیں گوارا ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنی اسماعیل سے تھا اور آپ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دے۔
گزشتہ تاریخ اور حضرت موسیٰ کے واقعات کا پھر اعادہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد جنت میں جا سکو، لیکن یہ اپنی نافرمانیوں سے باخبر ہیں اور کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اگر یہ 1000 سال کی عمر بھی پا لیں تو اللہ کے ہاں عذاب سے کوئی بھی ان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ رکوع نمبر 12۔ کل من کانا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ رکوع نمبر 12 میں یہود کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہود کا ہمیشہ انبیاء کے ساتھ یہی طرز عمل رہا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کے لیے عذاب کی خبر لاتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا دشمن کہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا جبرائیل تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں اور اصل احکام یا عذاب اللہ کے حکم پر موقوف ہیں۔ حقیقت میں تمہاری یہ دشمنی اللہ کی ذات سے ہے۔ قرآن تو پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کی وحی یا جبریل کا مخالف ہے تو اللہ بھی منکرین حق کا دوست نہیں۔ جب کوئی قوم اخلاقی اور مادی اعتبار سے انتہائی پستیوں میں گر جاتی ہے تو ان کے عقائد اور عملی زندگی میں ایسا انحطاط رونما ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے جہالت اور مفلسی میں مبتلا ہو کر وحی کی تعلیمات سے انحراف کر بیٹھتے ہیں۔ وحی کی تعلیمات سے انحراف کر کے بے عملی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، مشقت اور جد و جہد کے طریقوں کو چھوڑ کر جادو، طلسماتی عملیات، تعویذ گنڈوں سے معاملات کو حل کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کے بہکاوے میں آ کر چند منتروں اور نقوش کی پیروی کرنے لگے۔ اس جادوگری کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت فرشتوں سے منسوب کرنے لگے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے لیے آزمائش تھی۔ نفع و نقصان اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو توڑ کر اپنے اوپر عاشق کرے۔ یہ اخلاق کی زوال کی انتہا تھی۔ رکوع نمبر 13 اور 14 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنین کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تاریخی واقعہ سے سبق حاصل کریں اور ان گمراہیوں سے بچیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز ان شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے جو یہ مسلمانوں میں پھیلا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول انسانی خواہشات کا پابند نہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ ایک شریعت کے بعد دوسری کا ظہور اس لیے کہ یا تو نسخ کی حالت پیش آتی یا نسیان کی۔ نسخ یہ ہے کہ ایک بات پہلے کی تھی لیکن موقوف ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری لے لی گئی۔ نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں کہ پہلی شریعت اگرچہ کسی حالت میں موجود تھی لیکن زمانے کے تقاضے بدل گئے یا اس کے ماننے والوں نے اس کی عملی روح کو گم کر دیا، لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور میں آئے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوا کہ امتداد اور زمانے نے پہلی تعلیمات کو گم کر دیا تھا اور حقیقت میں کچھ بھی باقی نہ رہا تو لازم ہوا کہ تجدید ہدایت ہو۔ اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نئی تعلیم پہلی تعلیم سے بہتر ہو یا اس کی مانند، کیونکہ دعوت حق کی اصل یہ ہے کہ اس کی تکمیل و ارتقاء ہو۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تم حق پر ثابت نہ رہو۔ ایسے افراد سے درگزر کیا جائے تاکہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ اس حال میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ یعنی مالی عبادت کرنے سے مسلمانوں کی روحانی استعداد کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہودی نصارہ کو گمراہ کرتے ہیں اور نصارہ یہود کو، اور مشرکین مکہ دونوں کو۔ تمام مذاہب میں دین کی سچائی ایک تھی جو سب کو یکساں دی گئی تھی، لیکن مذہبی گروہ بندیوں نے الگ الگ حلقے بنا کر اس سچائی کو ضائع کر دیا۔ اب ہر گروہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے اور گمراہ کہہ رہا ہے اور خود کو سچا کہتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ سچا کون ہے؟ اگر سب سچے ہیں تو پھر کوئی بھی سچا نہیں، کیونکہ یہ فرقہ یا جماعت دوسرے کو غلط کہتی ہے۔ اگر سب جھوٹے ہیں تو اللہ کی سچائی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی سچائی سب کے لیے ہے جو سب کو دی گئی تھی، لیکن سب نے سچائی سے انحراف کیا۔ سب اصل کے اعتبار سے سچے ہیں
اور عمل کے اعتبار سے جھوٹے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عالمگیر اور مشترک سچائی پر جمع ہو جائیں تاکہ مذہبی گروہ بندی کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ سچائی کیا ہے؟ وہ خدا پرستی اور نیک عملی کا قانون جس کو قرآن لے کر آ رہا ہے، جو دین حق کا ضابطہ حیات ہے، جس کو الاسلام کہتے ہیں۔ ہر گروہ کہتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن کہتا ہے نجات کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہے۔ اس کا انحصار کسی گروہ بندی پر نہیں۔ جو خدا پرست ہوگا، نیک عمل کرے گا، وہی نجات پائے گا۔ مذہب اور فرقہ پرستی کا تعصب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہر گروہ اپنے علاوہ کسی کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی حال اس وقت مشرکین کا تھا کہ وہ مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتے تھے۔ اس طرح دوسرے دونوں گروہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ میں مقید نہیں۔ جہاں بھی اس کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے گا وہ اس عبادت کو قبول کرے گا۔ لہٰذا ایسی عبادت گاہوں کے متولی تو ایسے ہونے چاہیے جو خدا پرست اور خدا ترس ہوں۔ شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو ان کو خوف ہو کہ ان کو اس شرارت پر سزا دی جائے گی۔ عیسائیوں کی گمراہی یہ ہے کہ وہ کتاب الہی سے منحرف ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اس باطل عقیدے پر اپنی الگ گروہ بندی بنا لی، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا جاہلانہ اور حاسدانہ اعتراضات کا جواب ہے۔ ہر زمانے میں سچائی کی حقیقت ایک ہی تھی اور ہر زمانے میں منکرین حق نے ایک ہی طریقے پر اس سچائی کو جھٹلایا اور ایک ہی طرح مخالفت بھی کی۔ پھر دعوت حق کی پہچان یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی زندگی کو دیکھا جائے۔ یہ بات سنت الہی کے خلاف ہے کہ جاہل لوگوں کے خیالات کے مطابق معجزے دکھائے جائیں۔ 15واں رکوع۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ 15ویں اور 16ویں رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ 10 رکوعوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بنی اسرائیل کی تاریخی جرائم کو بے کم و کاست پیش فرمایا اور کہا کہ تم نے انعامات کی انتہائی ناقدری کی جن سے اب تک تمہیں نوازا جا رہا تھا۔ تمہیں تمام دنیا کی قوموں کا امام بنایا گیا تھا لیکن تم نے اس منصب امامت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان سے نبوت کا سلسلہ چلا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبی پیدا ہوئے۔ اس شاخ میں جب پستی اور تنزل کا دور شروع ہوا تو یہودیت اور عیسائیت کے دو گروہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف اور ترمیم اور اپنی خواہشات کے مطابق ایک نئی شریعت بنا ڈالی جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں کیا گیا ہے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ حالات بیان کیے ہیں کہ اللہ نے جب انہیں بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ ہر بات میں پورے اترے اور تمام عالم کی امامت ان کے سپرد کر دی گئی۔ انہوں نے دعا فرمائی یہ منصب میری نسل میں جاری رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بدعہد اور مشرک لوگ اس منصب کے اہل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ اب سابقہ امتوں کے زوال کے بعد منصب امامت حضرت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دعوت اور منصب کے لیے چن لیا گیا تاکہ اقوام عالم کی ہدایت کا قیامت تک ذریعہ بنے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے اس کی ابتدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس امت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ اس شہر کو امر کا گہوارہ بنا، اس کے باشندوں کو ہر قسم کے وافر رزق سے نواز۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ نے ان کی سب دعائیں قبول فرما لی۔ ہر فرد یا جماعت کو وہی پیش آئے گا جس پر اس نے عمل کیا۔ نہ کسی ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے، نہ ایک کی بدی کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہے۔ مذہبی گروہ بندیوں کی تاریخ یہ ہے
انسان آبا پرستی اور پرانے خود ساختہ نظریات میں بری طرح جکڑا ہوا ہے اور سابقہ طریقوں اور روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی حال یہود اور نصارہ کا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، فی الحقیقت ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی وہ ان طریقوں پر قائم رہے جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے دنیا کو دعوت دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر گروہ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا اور کیا کرتے رہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ بس سچائی کی رائے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بجائے سب انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی جائے، یہ خواہ کسی زمانے یا ملک و قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ ہدایت کے پیغمبر تھے۔ اس لیے قرآن نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کی اور غلط باتوں کی تردید کی، اور ان باتوں کی دعوت دی جو تمام انبیاء ہر زمانے میں دیتے رہے ہیں، اور کہا کہ میری دعوت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اور کہا میری دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو جو سب سے بہتر رنگ ہے، اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب سب کا رب ایک ہے اور ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، تو پھر اللہ اور اس کے دین کے نام پر جھگڑے کیسے؟ کیوں ایک گروہ دوسرے کا دشمن ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے؟ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ پارہ دعوت ابراہیمی سے وحدت دین کے بیان پر ختم ہوا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ عقیدہ توحید ہی سے زندگی آراستہ ہوگی، اور نیک عملی کو زندگی کا شیبہ بناؤ۔ کسی دوسرے کے عمل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔